میں ایک جمہوری نظام برپا کرنے کی آرزو رکھی، اس ملک پر زیادہ تر حکومت ڈکٹیٹروں نے کی ہے، اور جمہوریت آج بھی یرغمال ہے، آج بھی یرغمال۔ اگر کسی نے یہ امید وابستہ کی کہ یہاں ایک بہتر معیشت ہوگی، تو آج کی نسل جو زندہ ہیں پاکستان میں، وہ ملک کی معیشت کا انجام بھی دیکھ رہی ہیں۔ بھوک اور پیاس کے علاوہ آج عام آدمی کچھ نہیں دیکھ رہا ہے۔ ملک کی پیداوار میں کمی آئی، پچھلی حکومت کے آخری سال میں سالانہ ترقی پیداوار کی اس کا تخمینہ 5.5% لگایا گیا تھا، اور اگلے سال کے لیے 6.5% لگایا گیا تھا، لیکن اس تبدیلی سرکار نے ایسی تبدیلی برپا کی، ایسی تبدیلی برپا کی کہ 5 اور 6% کی ترقی تو خواب بن گئی، ہم اپنی سالانہ معیشت کا تخمینہ 0 سے بھی نیچے لے گئے۔ پھر کہتے ہیں ہمارے حکومت میں زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ گئے ہیں، ہمارا کمال ہے، لیکن قوم کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ تمہارے زر مبادلہ کے ذخائر میں جو پیسہ پڑا ہوا ہے وہ 100% قرضوں کا ہے، 1% بھی تمہاری اپنی معیشت کی پیداوار کا نتیجہ نہیں ہے۔ کیا تم کو دھوکے دینا چاہتے ہو؟ تو میرے محترم دوستو، آج ہم اس ملک میں ایک اضطراب اور ایک تشویش محسوس کر رہے ہیں کہ آئین کے اسلامی دفعات جو ہمارے اکابر علماء کی کاوشوں سے آئین کا حصہ بنا تھے، قرارداد مقاصد کے ذریعے حاکمیت اعلیٰ اور حاکمیت مطلقہ اللہ رب العالمین کی ہوگی۔ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنیں گے، اور کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی سن 1973 میں، جس سال آئین بنا، تمام مکاتب فکر کے علماء اس میں، ملک کے آئینی اور قانونی ماہرین اس کے اراکین، سن 73 سے لے کر آج کے دن تک اس اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات پر ایک قانون سازی بھی نہیں ہوئی۔ ناموسی رسالت کی توہین کے مرتکب لوگوں کو باعزت بری کیا گیا۔ جن عدالتوں نے سال ہا سال اس کی تحقیق میں لگائے، اس کی سماعت میں لگائے، اور ایک نتیجے پر پہنچ کر انہوں نے فیصلہ دیا، ہماری سپریم کورٹ نے
ان تمام فیصلوں کو 1 گھنٹے کی سماعت کے اندر ختم کر دیا۔ ہم اس کا کیا معنی لیں آخر؟ اور پھر توہین رسالت کی مرتکب خاتون کو ہمارے ملک کا جعلی وزیر اعظم کہتا ہے، خود کہتا ہے کہ ہم نے بڑے عزت و اکرام کے ساتھ اس کو ملک سے باہر بھیجا۔ جناب والا، اگر وہ مجرم نہیں، اگر وہ بری ہو گئی ہیں، اس کو تحفظ دینا ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے، پھر تم اس کو تحفظ کیوں نہیں دے سکتے؟ تم ان کو بیرون ملک بھیج کر پروٹوکول کس بنیاد پر دے رہے ہو؟ اور جو بھی اسلام دشمن پاکستان میں اٹھتا ہے، چاہے ختم نبوت کا دشمن ہو، چاہے ناموس رسالت کا دشمن ہو، آج یورپ میں اس کو پروٹوکول ملتا ہے، اس کو عزت ملتی ہے۔ اس لیے ہم یورپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو موقف ہے کہ ہم تو صرف دہشت گردی کے مخالف ہیں، تمہارا عمل بتا رہا ہے کہ تمہاری دشمنی وہ دہشت گردوں سے نہیں، آپ کی دشمنی اسلام اور مسلمانوں سے ہے۔ تم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے، توہین آمیز خاکے بنائے، تم نے امت مسلمہ کے جذبات کو مجروح کیا، باوجود اس کے کہ یورپی یونین کی عدالت نے کہا کہ توہین رسالت یہ آزادی رائے کے زمرے میں نہیں آتا۔ ایک خاتون کو اس بات پر سزا بھی وہاں دی گئی، لیکن جن عناصر کو وہاں کے حکمرانوں کی اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی پشتپناہی حاصل رہی، انہوں نے نہ عدالتوں کی پرواہ کی، نہ وہاں کے قوانین کی پرواہ کی۔ اور ہمارے ملک کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ہمارے ملک کے حکمرانوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ 3 چیزوں کو خراب کریں۔ اسلام کو خراب کریں، لیکن راستہ کون سا ہے؟ مغربی تہذیب کو پاکستان میں لانے کا، بے حیائی اور فحاشی کو پاکستان میں لانے کا، گندگی اور غلاظت کو پاکستان میں لانے کا، اور یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر اور سیاسی جماعتوں کی سطح پر ان این جی اوز کی پشتپناہی اور سرپرستی کی گئی جنہوں نے 20 سال اس ملک کے نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے تمام وسائل استعمال کیے ہیں۔ اور یہ میرے سامنے کے اعترافات ہیں جو انہوں نے میرے سامنے کیے ہیں، میں الزام نہیں لگا رہا ان کے اوپر، میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ جس کا ان لوگوں نے میرے سامنے اعترافات کیے ہیں۔ مجھے ایک ذمہ دار وفد نے اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جنگ تہذیبوں کی ہے اور یہ مغربی تہذیب کا نمائندہ ہے، اور ہم نے 2-3 سالوں سے آپ کی تقریروں کو نوٹ کیا ہے، آپ نے دونوں باتیں صحیح کی ہیں۔ یہ وہ وفد تھا جو ان لوگوں سے دوستی کے لیے مجھے آمادہ کر رہا تھا، اور جب میں آمادہ نہ ہوا تو پھر اس حقیقت کا اعتراف کیا میرے سامنے، اور پھر کہا کہ چونکہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں اور مذہب کی ان گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے ہمارے پاس اس سے زیادہ موزوں آدمی اور نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے گزری ہیں۔
بیرونی قوتوں کا دباؤ، یہاں پاکستان کے اندر ان کی لابیوں کی سرگرمیاں، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی ترمیم کا خاتمہ ان کا ایجنڈا تھا۔ اور میری بات پہ اعتبار کرو، کیونکہ میں ان غلام گردشوں میں ذرا آوارہ گردی کی کرتا رہتا ہوں، 30-40 سال میرے ہو گئے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، ان کے اندر کی خباثتوں تک کو جانتا ہوں، ان کے کھوپڑی میں بھری ہوئی گندگی کو میں جانتا ہوں، ان کے عزائم کیا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار وہ لوگوں کو اطمینان دلاتے ہیں، اس کے باوجود ہم میدان میں رہتے ہیں، اور ہمارے اس میدان میں کھڑے ہونے کے نتیجے میں ہم نے ان کے ایجنڈے کو ناکام بنا دیا۔ میرے محترم دوستو، آپ کو یاد ہوگا، ہمارے بالکل ہی نوجوانوں کو تو نہیں، لیکن کچھ بزرگ ہیں میرے ہم عمر کو، یہ معلوم ہوگا کہ جب سوویت یونین ٹوٹ چکا، 9/11 کا واقعہ ہوا، تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا، پوری قوم کے سامنے عرض کیا تھا کہ اب پوری دنیا عالمی تغیرات اور تبدیلیوں کے لپیٹ میں ہے، اب نئے انقلابات رونما ہوں گے، اور پھر اس کی پاداش میں سب سے پہلا قدم جو انہوں نے اٹھایا وہ افغانستان پر حملے کا تھا۔ اور اعلان کیا کہ ہم 3 مہینے کے اندر اندر ان دہشت گردوں کا صفایا کر دیں گے اور افغانستان کو آزاد کرا دیں گے، 3 مہینے کے اندر اندر۔ جس طرح ہمارا خان کہتا ہے کہ میں 3 مہینے کے اندر اندر کرپشن ختم کر دوں گا، یہ 3 مہینے، ضیاء الحق نے بھی کہا تھا 3 مہینے کے اندر الیکشن کرا دوں گا، 11 سال تک بیٹھا رہا۔ آج کہاں گئے تمہارے وہ 3 مہینے؟ آج امریکہ بھی، یورپ اور ناٹو یہ سب شکست کھا چکے ہیں۔ اس وقت یہ قومیں دنیا میں شکست خوردہ قومیں کہلا رہی ہیں، اور آپ کے علم میں ہونی چاہیے یہ بات کہ نیٹو 1949 میں بنی تھی، اور ہدف کیا تھا کہ سوویت یونین کی توسیع پسندی کو روکنا ہے، اور اس کے لیے ایک مشترکہ دفاعی قوت بنانی ہے۔ لیکن جب سوویت یونین ٹوٹ گیا اور اس کے بعد پراگ میں ناٹو کا اجلاس ہوا، ایجنڈا یہ تھا کہ اب اس کو تحلیل کر دیا جائے، کیونکہ مقصد حاصل ہوا، لیکن تحلیل نہیں کیا گیا یہ بات کہہ کر کہ نہیں ابھی اسلام موجود ہے، ابھی مسلمان موجود ہے۔ اور پھر امریکہ اور پورا ناٹو بیک وقت افغانستان پر یلغار کر گیا، اور ہمارا مشرف سجدہ ریز ہو گیا ان کے سامنے۔ صرف مشرف نہیں، تقریباً ساری دنیا کے حکمران اس دباؤ کے سامنے جھک گئے۔ 20 سال جنگ لڑی گئی، اس دوران عراق کو کھنڈرات بنایا گیا،
اس دوران لیبیا کو کھنڈرات بنایا گیا، اس دوران شام میں جنگ چھیڑی گئی، اس دوران یمن اور سعودی عرب کی جنگ چھیڑی گئی اور یمن کی پشت پناہی کی جا رہی ہے سعودی عرب کو اپنے دباؤ میں رکھنے کے لیے۔ لیکن افغانستان میں شکست کے بعد کم از کم ایک بات آج آپ اور ہم اس اجتماع میں اتفاق رائے سے کہہ دیں کہ آج کے بعد امریکہ کا سپر طاقت کا ٹائٹل ختم ہو چکا ہے۔ اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق اور اپنے مفادات کے تابع دنیا میں جغرافیائی تبدیلیاں لانے کے منصوبے سے دستبردار ہو جائے، اب اس کو مزید دنیا پر حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور صرف یہی نہیں، جو لوگ انسانی حقوق کے نام پر انسانی حقوق کا قتل کرتے رہے، جو لوگ امن کے نام پر خون بہاتے رہے، قوموں کی قومیں اور ان کی نسلوں کو نیست و نابود کرتے رہے، آج ان کو اعتراف کرنا چاہیے کہ وہ جنگی جرائم کے مرتکب ہیں۔ ان کو اعتراف کر لینا چاہیے۔ کہاں ہے عالمی عدالت انصاف جو کسی طاقتور سے یہ پوچھ سکے کہ آپ نے انسانیت کا قتل کیوں کیا؟ حادثے ہو جاتے ہیں دنیا میں، لیکن ایک حادثے کے نتیجے میں اس قسم کے اقدامات، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ آج کہتے ہیں طالبان مذاکرات کریں، آج کہتے ہیں وسیع البنیاد حکومت بنائیں، آج کہتے ہیں سب کو شریک کریں حکومت میں۔ تو یہ تو آپ نہ کہیں، وہ تو وہ خود کہہ رہے ہیں۔ ہم تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ 9/11 کے بعد جب خود طالبان آپ سے کہہ رہے تھے کہ آؤ بات کریں، اگر آپ کا ہم پر الزام ہے ذرا گفتگو کر لے آپس میں، اس وقت تو آپ نے کہا آپ سے گفتگو نہیں کی جا سکتی، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے کوئی بات کرے۔ کل آپ کا وہ غرور، اور ابھی 2 سال سے آپ انہی طالبان سے دوحہ میں مذاکرات کرتے کرتے ان سے اپنی زندگیوں کی بھیک مانگ رہے ہو، افغانستان سے باعزت نکلنے کی آپ بھیک مانگ رہے ہیں ان سے۔ ظلم کا انجام یہی ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ہم نے احتیاط کرنا ہے، ہم بھی احتیاط کر رہے ہیں۔ یہاں بھی نوجوان رہتا ہے، یہاں بھی اسلام پر غیرت کرنے والا جوان رہتا ہے، یہاں بھی اسلام اور ناموس رسالت پر سر کٹوانے والے رہتے ہیں، خون کا نذرانہ پیش کرنے والے رہتے ہیں، لیکن پاکستان کے علماء نے ان کو اعتدال میں رکھا ہے۔ لہذا اگر یہی حکمران رہے اور یہی سلسلہ رہا، اسلام کے ساتھ، آئین کی اسلامی دفعات کے ساتھ گھریلو تشدد کے نام پر قرآن و سنت کے منافی قانون سازی کے کارنامے ہوتے رہے، بچوں کے حقوق کے تحفظ کے نام پر
تم نے بچے کو باپ بنا دیا اور باپ کو اس کا بچہ بنا دیا. وہ باپ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، جو اپنی اولاد کا سربراہ ہوتا ہے، جو اپنی بیوی اور بچیوں کا سربراہ ہوتا ہے، تمہارے اس قانون سے وہ مرد جس کو قرآن نے قوام کہا ہے، نگران کہا ہے، تم نے اس کو اپنے خاندان میں سب سے کمزور اور خاندان کا غلام بنا دیا ہے. شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ تمہیں جس ماں باپ نے جنا ہے اس کا خون تم سے یہی تقاضا کرتا ہے جو تم پاکستان میں کر رہے ہو. انگریز نے بھی 1860 میں جب ہندوستان پر ان کا قبضہ تھا، لیکن ہندوستان میں انہوں نے قانون دیا کہ مسلمان اپنی شخصی زندگی میں اپنے مذہب کے مطابق عمل کر سکتے ہیں. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، میراث ہے، یہ ساری چیزیں مسلمان اپنے مذہب کے مطابق کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان بننے کے بعد یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے، یہاں کے آمروں نے ایوب خان کے زمانے سے لے کر اب تک ایسی قانون سازیاں کی ہیں کہ اب وہ کہتے ہیں کہ تم اپنی شخصی زندگی میں بھی قرآن و سنت کے تابع نہیں ہو. ہم جو قانون پاس کریں گے چاہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو، تم نے اس کے تابع رہنا ہے اور اس کی پیروی کرنی ہے اور اس پر عمل درآمد کرنا ہے. اس لیے پاکستان بنا تھا. آج ہمیں انگریز تانے دے گا کہ ہم نے جو حق دیا تھا اسلام کے نام پر بنے ہوئے پاکستان میں، پاکستان کے حکمرانوں نے تم سے وہ حق چھین لیا ہے، اور سب حقوق کے نام پر. یہاں پر انسان کا خون بہاؤ امن کے نام پر، یہاں پر حقوق کا قتل کرو حقوق کے تحفظ کے نام پر. سب سے بڑا رہنما یہ قرآن و سنت ہے، صرف امت مسلمہ کا نہیں، تمام انسانیت کا. اگر غیر مسلم نے بھی قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کر کے نظام بنائے ہیں یا رویے اپنائے ہیں، وہ کافر قوت بھی کامیاب ہوئی ہے. اور مسلمان ہوتے ہوئے جس نے قرآن و سنت سے روگردانی کی ہے وہ ناکامی کی طرف گئے ہیں، وہ غلامی کی طرف گئے ہیں. وہ اپنی لی گئی آزادی اس کو دوبارہ غلامی میں تبدیل کر رہے ہیں. میرے محترم دوستو، ہم جب بات کرتے ہیں ناموس رسالت کی، اور ہم جب بات کرتے ہیں ختم نبوت کی، تو ایک تاثر عام کر دیتے ہیں کہ یہ غیر سیاسی مسئلہ ہے، یہ امت کا متفقہ مسئلہ ہے. کوئی شک نہیں کہ یہ متفقہ مسئلہ ہے. لیکن یہ کہنا کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کو سیاست کے ذیل میں بیان فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر ولا نبی بعدی وسیکون بعد خلفاء فیکفرون. بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے، یعنی بنی اسرائیل کی ملی، قومی اور اجتماعی امور کا انتظام و انصرام انبیاء کیا کرتے تھے. اور ایک پیغمبر جاتا تھا، دوسرا پیغمبر ان کی جگہ لیتا تھا،
اور اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب آخری نظام میرے ہاتھ میں ہے، میرے نمائندے آئیں گے، میرے خلفاء آئیں گے، بڑی تعداد میں آئیں گے، لیکن اب نبی نہیں آئے گا۔ جب ہم ختم نبوت کا ذکر کرتے ہیں اور پاکستان میں ختم نبوت کے حوالے سے اپنی کامیابی کا تذکرہ کرتے ہیں تو ساتھ میں کہتے ہیں ہمارے پارلیمنٹ میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کا ذکر کرتے ہو یا نہیں؟ اپنے اکابر کو اس کا کریڈٹ دیتے ہو یا نہیں؟ اور میں ایک بات بتا دوں، ایک غلطی کا ازالہ کرتا ہوں، ختم نبوت کے حوالے سے پارلیمنٹ میں جو بھی کردار ادا کیا وہ مشترکہ حکمت عملی سے کیا گیا۔ جو مذہبی جماعتیں، اور اگر جن کو ہم مذہبی نہیں کہتے، مسلمان تو ہوتے ہیں اور اپوزیشن میں تھے، سب نے مل کر یکسوئی اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور ڈیوٹیاں تقسیم کی۔ علامہ شاہ احمد درانی کو قرارداد پیش کرنے کا کام حوالے کیا گیا۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے علمی مباحثے کا کام اپنے سر لے لیا اور چت کر دیا ان کو علمی مباحثے میں۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ یا مولانا عبدالحکیم ہزاروی رحمہ اللہ اگرچہ اس وقت وہ جمعیت سے وابستہ نہیں رہے تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنے طور پر اپنا محضر نامہ پیش کیا۔ یہ نہیں کہ وہ اس تحریک کا حصہ نہیں تھے، پارلیمنٹ میں وہ بھی اس تحریک کا حصہ تھے۔ جس نظم کا مظاہرہ کیا گیا، جس باہمی یکجہتی کا مظاہرہ کیا گیا، اگر باہر تحریک کی قیادت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ کر رہے تھے تو اندر حضرت مفتی صاحب اور یہ لوگ اس کا کیس اور مقدمہ لڑ رہے تھے۔ یہ امت مسلمہ نے لڑی ہے یہ جنگ، ان کے علماء نے مل کر لڑی ہے یہ جنگ، اس پہ مت پڑیے۔ اگر حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مدعی ختم نبوت کے خلاف میدان کارزار میں اترتے ہیں اور سن 53 میں تحریک چلتی ہے اور اس تحریک کی قیادت وہ حضرت ابو الحسنات صاحب کو دیتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ امت مسلمہ کی یکجہتی کا مظاہرہ تھا۔ ان کو تقسیم کرنا اور صرف یہ کہنا صرف میں نے کیا ہے، صرف میرے اکابر نے کیا ہے، یہ شاید آنے والی نسلوں کو صحیح درس نہ دے۔ اور میں کچھ دیکھ رہا ہوں بہت سے اکابر کو بھی میڈیا پر اس مخمصے میں کہیں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس مخمصے میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سب نے کردار ادا کیا، پروفیسر غفور احمد نے کردار ادا کیا، ایک پیج پر تھے سارے، کام کی تقسیم تھی، یہی ہوتا ہے تنظیم میں۔ تو اس اعتبار سے یہ چیزیں سیاست سے لا تعلق کر دینا، اس کا معنی ہے کہ ہمیں سیاست کا معنی ہی نہیں آتا۔ ہمارا احساس کہاں مر چکا ہے کہ جس آئین کے لیے ہم نے کہا تھا کہ آئین اسلام کو مملکتی مذہب قرار دیتا ہے اور قانون سازی کونسل کے سفارشات پہ ہوگی، آج تک پارلیمنٹ ہم ان لوگوں سے بھر دیتے ہیں جن کو قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہوتی۔ میں پنجاب میں ایک جگہ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہا تھا تو ایک صحافی نے مجھے کہا آپ نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا جی میرا اسلام کی بات بعد میں پوچھیں گے، پہلے یہ بتاؤ تم نے مجھے ووٹ کتنا دیا؟ جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو پھر وہی ہماری طاقت ہے۔ وہ طاقت آپ نے ہمیں کب دی ہے؟
اور ایبٹ آباد والوں، تم بھی اس معاملے میں باقی ہزارے سے پیچھے ہو۔